تعارف قرآن اور تدوین حدیث۔ تعارف قرآن و حدیث میں حفاظت قرآن مجید کے بارے میں ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں کہ تحفیظ القرآن یعنی قرآن پاک کی حفاظت کیسے کی گئی، محفوظ کیسے کیا گیا۔ جب قرآن پاک کا آغاز ہوا نزول کا تو پہلے تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیٹھے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس کو لکھ لیا کریں، محفوظ کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، یعنی رکنے کے لیے فرمایا، محفوظ کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اس دور میں اہل مکہ یہاں پر فصاحت و بلاغت اور بڑا دورہ تھا فصاحت اور بلاغت کا، اور اہل مکہ کے عرب یا گرد و نواح کے عرب میں یہ رواج تھا کہ اور وہ کہتے تھے کہ لکھ کر وہ رکھتا ہے یا یاد وہ کرتا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو روکا تاکہ اہل مکہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا حافظہ کمزور ہے، اس لیے آپ نے کچھ عرصہ کے لیے روکا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو محفوظ کرنے یعنی لکھنے کے لیے اجازت دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو اس وقت قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے پتھر کی سلیں، کھجور کے پتے، لکڑی اور چمڑے پر لکھ لیا کرتے تھے، یا جانوروں کی ہڈیاں، حلال جانوروں کی جو ہوتی تھی اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، صاف ستھری کر کے لکھ کے لیا کرتے تھے، اس طریقے سے محفوظ کرتے رہے۔ اس تحفیظ کا عالم یہ رہا کہ جب مدینۃ المنورہ شریف میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ پہ ایک صندوق رکھ دیا گیا، تو جیسے جیسے جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ لکھ لیا جاتا تھا اور اس میں ترتیب کے حوالے سے رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیا کرتے تھے کہ جو بھی آیت نازل ہوئے اس کو کہاں اور کس سے ملا کے رکھنا ہے، یعنی کس صورت میں شامل کرنا ہے، کون سی صورت کے ساتھ شامل کرنا ہے، کس نمبر پہ شامل کرنا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا فرمانا دراصل حکم الہی ہی تھا کہ اس طریقے جس طرح قرآن شریف میں موجود ہے اسی طریقے سے صحابہ کرام رکھتے رہے، اور باہر سے صحابہ کرام جو آتے جاتے رہتے تھے تو وہ آ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے۔ جب تک قرآن مجید مکمل ہوا یعنی 23 سال کے عرصہ میں، تو اس وقت تک صحابہ کرام میں اور صحابیات میں ایک بڑی تعداد حفاظ کی موجود تھی، اور ہر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سماعت کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور پھر جب آخری رمضان المبارک تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، یعنی سنا اور سنایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اس دنیا میں تھے تو تشریف لے جانے سے پہلے والے رمضان میں 2 دفعہ قرآن پاک کا دور ہوا، 2 دفعہ قرآن پاک ختم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن مجید کو لکھا بھی گیا، اس کو سارا کرنے کے بعد محفوظ بھی کر لیا گیا، اور پھر آپ کے دور مبارک میں مشہور کاتبین وحی، ان کے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں، وہ یہ ہیں نام کہ مشہور کاتبین وحی میں خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ، حضرت خالد بن سعید، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت معاذ بن جبل،
حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عبداللہ بن سعد، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ کرام مشہور ہیں، تعداد تو قریب 40 کے یا اس سے کم و بیش ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں محفوظ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے، جنت الفردوس میں تشریف لے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اس دور میں قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں لانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ اسے ایک کتاب کی میں مدون کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پیدا ہونے والی صورتحال یہ تھی کہ جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں تقریباً 1700 جید صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 70 حفاظ کرام تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا صحابہ کرام کی شہادت کے بعد کہ ان کے جانے کے بعد صحابہ حفاظ میں کمی ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ وہ کام میں کیوں کروں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی شرح صدر ہوئی، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر تدوین قرآن کی طرف قدم اٹھایا اور اس کے لیے ایک مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت سے تدوین قرآن کا کام سر انجام دیا۔ قرآن پاک کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ پھر ان کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رکھا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس دور میں حضرت سیدہ حفصہ، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس دور کے جو خطاط تھے عربی کے، اس کی ماہر تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نسخے کو دوبارہ مرتب کیا گیا تو اس کی نوک پلک جو ہے تحریری طور پہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنواری تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو فائنل کیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تدوین کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بھی جاری رہا، اور اس کی خدمت کرتے رہے اس کو محفوظ کرنے کی۔ جب دور عثمانی آیا تو اس میں چونکہ اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، ہر علاقے کے لیے ضرورت تھی، اور ہر علاقے میں جیسے جیسے عرب سے باہر نکلتے گئے لوگوں کے لب و لہجے چینج ہوتے رہے، قرات میں لہجوں کی وجہ سے ذرا تغیر ہونے لگا، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث ثابت کی سربراہی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث پر مشتمل کمیٹی بنائی۔ انہوں نے قریش کے رسم الخط پر 7 نسخے تیار کر کے تمام صوبوں میں بھیج دیے، اور ایک نسخہ مدینہ المنورہ شریف میں رکھ لیا۔ باقی تمام رسم الخط کے نسخے ضائع کر دیے۔
وہ اس لیے ضائع کر دیے تاکہ کسی قسم کا کسی زمانے میں جا کر کوئی تضاد پیدا نہ ہو اور کوئی انسان کوئی مشکلات پیدا نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدون کیے ہوئے نسخے منگوایا گیا، اس کی مختلف نقول تیار کرا کے مختلف صوبوں میں بھجوا دی گئی اور تمام نسخے واپس منگوا لیے گئے۔ اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن یعنی امت کو ایک قرآن پر جمع کرنے والا کہتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگائے اور رموز اور اوقاف لگوائے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت میں آسانی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ نسخوں میں سے آج بھی ایک نسخہ استنبول ترکی میں اور دوسرا تاشقند ازبکستان میں محفوظ ہے۔ قرآن مجید ترتیب کے اعتبار سے دو اقسام ہیں اس کی، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس لحاظ سے سورہ علق کی پہلی آیات مبارکہ سب سے پہلے، سورہ المائدہ کی تیسری آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور ترتیب توقیفی کیا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی، یعنی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی ترتیب دی اور اسی کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس پر مکمل کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی تدوین کا سلسلہ تھا۔ موجودہ قرآن پاک بحکم الہی مرتب ہوا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس طریقے سے اس کو مرتب کر دیا۔